بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 59 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سفر کے شرعی احکام۔ آج کے سبق میں ہم مذکورہ سبق میں پڑھی گئی احادیث کے حوالے سے جو احناف کے نزدیک سفر کے تفصیلی احکام ہیں، میں ان میں سے صرف چند ایک بار یہاں اکتفا کروں گا، اور اتنوں کا بیان کرنا ضروری بھی ہے، تو لہٰذا ان احکامات کو ہم سنتے ہیں، اور اس میں جو اہم باتیں آپ کو لگیں آپ اس کو بالکل پوائنٹس کی صورت میں اپنے رجسٹرز پر نوٹ کریں، اور اس گفتگو کی مزید تفصیل کے لیے وہ کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال سفر شرعی جو ہے کہ جس پر قصر کی اجازت ملے یا لازم ہو، تو از روئے شرع جو ہے وہ مسافر وہ ہوتا ہے جو مستقل اپنے اوپر تصرف رکھتا ہے اور قیام و سفر میں کسی کے ماتحت نہ ہو، کیونکہ ماتحت کے قیام اور عدم کا اعتبار نہیں کیا جاتا، لہذا غلام یا بیوی کی قیام و سفر میں وہی نیت متصور ہوگی جو ان کے آقا اور خاوند کی نیت ہوگی۔ اب اس مستقل تصرف کی وجہ سے بالغ ہونا لازم ہے، لہذا نابالغ پر قصر کے احکام وہ جاری نہیں ہوں گے، اور پھر یہ کہ متصل 3 دن کا سفر درپیش ہو، اور یہ اندازاً جو ہے وہ درمیانی چال چلنے والے آدمی یا اونٹ کی رفتار سے یہ حساب لیا جائے گا، یا اندازہ وہ اس بندے کا کیا جائے گا جو درمیانی چال چلتا ہے، یا اونٹ کی جو رفتار ہے اس سے 3 دن کا اندازہ کیا جائے۔ اچھا، متصل 3 دن کا سفر اگر نہیں بلکہ ایک آدمی بالارادہ 10-12 میل کسی کام کے لیے گیا، پھر وہاں جانے کے بعد مزید 20 میل آگے کا قصد کر لیا، جو ہی پھر 40 میل اور آگے جانے کا ارادہ کر کے سفر کرتا ہے، تو ایسے شخص پر قصر لازم نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ وہ سفر کے ایک ارادہ بھی اس کا مستقل وہ 3 دن کا نہیں بنانا، وہ تو مختصر آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، تو لہٰذا اس پر قصر نہیں ہوگی۔ اور اسی کے برعکس مسئلہ کہ ایک بندہ وہ مستقل ارادہ کر کے وہ 14 دن کی، 12 دن کی، 10 دن کی نیت سے وہ دور کسی جگہ پہ جو شرعی مسافت بنتی تھی وہاں چلا گیا، اور وہاں گیا تو وہیں سے اس کا وہ کام جو تھا وہ نہ ہوا، اور مزید اس کی نیت 10 دن ٹھہرنے کی ہوگی، یعنی 10 دن گزرنے کے بعد مزید 10 دن ٹھہرنے کی نیت ہو گئی، تو اب جو ہے وہ اس کے سفر میں بھلے اس کی زندگی ایسے آگے کر کے گزرتی جائے تو وہ مسافر ہوگا، یعنی اس نے مستقل 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا، یہ گیا تھا کہ کام ہوگا تو آ جاؤں گا، ابھی 10 دن میں ہو جائے گا، امید تھی، پھر امید ہوئی 5 دن میں ہو جائے گا، 5 دن مزید ٹھہر گیا، پھر امید ہوئی 10 دن میں ہو جائے گا، تو یوں کرتے کراتے وہ کافی وقت بھی گزر گیا، لیکن احکام اس کے سفر والے ہوں گے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ 3 دن کی مسافت جو آدمی کی درمیانی چال ہے یا اونٹ سے جو ہوتی ہے، تو وہ اس اندازے میں جو دوری ہے وہ مراد ہوگی، چاہے وہ 1 گھنٹہ میں کسی تیز رفتار آلے سے وہ سفر طے کر لے یا اس سے کم و بیش میں وہ سفر کے طے کر لے، ہم وہ مسافت دیکھیں گے، ہم اس کی رفتار کو نہیں دیکھیں گے۔ یعنی اندازاً ہم نے جب ایک دفعہ یہ طے کر لیا کہ اونٹ کی رفتار سے یا آدمی کے پیدل چلنے کی رفتار سے اس کا اندازہ ہوگا، اب چاہے وہ راکٹ کی رفتار سے جائے، گاڑی پہ جائے، جہاز پہ جائے، پیدل جائے، ہم نے مسافت دیکھنی ہے، کتنی مسافت ہو گئی تو اب وہ بندہ مسافر ہے۔ اب ان شرائط کے پورا کرنے والے کو مسافر شرعی کہا جائے گا، اور اس پر دوران سفر 4 رکعت جو فرض ہیں وہ والی نماز 2 رکعت رہ جائے گی، اور اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس پر گناہ نہیں، لیکن قضاءً بعد میں اسے وہ رکھنا پڑے گا، اور اگر سفر میں روزہ رکھ لے تو یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اچھا، اسی طرح نمازی جمعہ میں بھی اسے حاضر ہونے کی سفر میں ہے تو رخصت، لیکن اگر جمعہ میسر ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ جمعہ پڑھے۔ تو اب یہاں پر
مذکورہ شرائط میں سے پہلی اور دوسری وہ تو بالکل واضح ہیں، لیکن تیسری شرط میں احناف اور دیگر علماء کا اختلاف ہے، یعنی 3 دن کا سفر مراد ہو تو پھر مسافر ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس شرط کا اصل جو ہے وہ چند ایک احادیث ہیں کہ جن میں اس 3 دن پر کلام ہے۔ بعض لوگ 1 دن کو جو ہے وہ معیار قرار دیتے ہیں، احناف کے ہاں 3 دن ہے۔ تو اب اس میں تفصیل کیا ہے؟ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ 3 دن کا سفر اپنے ساتھ محرم کے بغیر کرے۔ اب اس حدیث سے تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ سفر شرعی وہ 3 دن کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ مذکور حدیث ہے کہ اگر 3 دن سے کم مسافت کے لیے عورت روانہ ہونے والی ہو بھی، تو اگر وہ مسافرہ 3 دن سے کم میں بھی ہوتی تو پھر محرم کی شرط کم میں بھی ساتھ لگائی جاتی، لیکن محرم کے ساتھ ہونے کی شرط نہیں ہے 3 دن سے کم کی صورت میں، تو اس کا مطلب ہے وہ سفر شرعی بھی نہیں ہے۔ جبکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کا 1 دن اور 1 رات کا سفر محرم کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لیں جی آگے وہ حدیث بھی کہ جس میں 1 دن سے بھی منع کر دی، اس کا مطلب ہے سفر شرعی 1 دن ہے۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے تو 1 دن اور 1 رات کی مدت پر جانے والی کو محرم کے ساتھ رکھنے کی پابندی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدت سفر تو 1 دن اور 1 رات ہے، اور اسی مدت پر احکام شرعیہ کا مدار ہے۔ تو احناف کیسے 3 دن کو مخصوص کیے ہوئے ہیں؟ تو اعتراض ہو گیا۔ تو احناف کی جانب سے اس کا جواب یہ ہوگا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے متن اور سند دونوں میں اضطراب ہے، یعنی یہ دونوں اعتبار سے یہ مضطرب ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے جو ان دونوں خرابیوں سے پاک ہے تو اس کو ترجیح ہوگی۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو شاید ذہن میں آئے گی کہ دیکھیں ایک بخاری کی روایت ہے اور دوسری جو ہے وہ مسلم کی روایت ہے، تو دیکھیں بات بخاری اور مسلم کی اس اعتبار سے نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سند کے اعتبار سے۔ تو بعض روایات مسلم میں ایسی ہیں کہ جو صحیح بخاری سے زیادہ مضبوط ہیں، اور بعض بخاری میں ایسی ہیں کہ جو صحیح مسلم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تو جس حدیث کو آڑ بنا کر احناف پر اعتراض کیے، اس حدیث پر سند کے اعتبار سے بھی کلام ہے، متن کے اعتبار سے بھی کلام ہے، اس کے تو سند متن دونوں میں اضطراب ہے، تو لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر استدلال درست نہیں ہے۔ تو بہرحال فقہائے کرام نے اس کا جو سلسلہ بیان فرمایا ہے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن مذکور جو ہے وہ حدیث میں جو ہے اس کا معتدل سفر جو ہے وہ سفر شرعی کہلائے گا۔ اب میلوں میں اس کی پیمائش یوں بیان فرمائی کہ اگر اپنے مقام اقامت سے 57.5 میل کے فاصلے پر علل اتصال جانا ہو، کہ وہیں جانا مقصود ہے، بیچ میں جانا مقصود نہیں ہے، اور وہاں 15 دن کامل ٹھہرنے کا قصد بھی نہ ہو تو قصر کریں گے، ورنہ پوری پڑھیں گے۔ ہاں یہ جو بھیجا گیا ہے اس وقت حالت سفر میں ہی مقیم نہیں تو کم و بیش جتنی دور بھی بھیجا جائے گا مسافر ہی رہے گا، جب تک کہ 15 دن کامل ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنے وطن واپس نہ پہنچ جائے، تو اس وقت تک یہ مسافر رہے گا۔ اب اس مذکورہ عبارت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی فتاوی رضویہ سے، اس میں 2 باتوں پر زور دیا گیا۔ ایک یہ کہ 57.5 میل جانے کا متصل ارادہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا ارادہ کر کے سفر کیا، جانا جب 57.5 میل بن جائے تو مسافر ہو جائے گا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ 10 میل گیا پھر 10 میل گیا تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اب جیسا کہ ایک شخص نے چند آدمیوں سے قرض لینا ہے، ان میں سے ایک 20 میل کے فاصلے پہ رہتا ہے، اچھا گھر سے چلا کہ میں اس 20 میل والے سے قرض لوں گا اور وہاں پہنچ کر پھر آگے دوسرے شخص سے قرض وصول کرنے کے ارادے سے نہیں جائے گا بلکہ واپس آئے گا، اور وہاں جائے تو اس کا ذہن بن گیا چلو آگے بھی چلے جاتے ہیں، اس سے آگے گیا تو آگے بھی چلے جاتے ہیں، تو یوں بھلے وہ 20 میل کرتے 100 میل بھی چلا جائے وہ مسافر نہیں ہوگا۔ تو دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر 57.5 میل جانے کا قصد کیا تو اس ارادے سے جانے والا آدمی
آبادی سے باہر نکلتے وقت ہی وہ مسافر ہو جائے گا، اور اس وقت تک مسافر رہے گا جب تک کہ وہ کہیں 15 دن کامل ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا گھر واپس نہ آ جائے، تب تک وہ مسافر ہی رہے گا۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ کچھ ضروری احکام جو سفر کے ہیں یا قصر نماز کے ہیں وہ بیان ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ 15 دن یا اس سے زائد قیام کی پختہ نیت کا اعتبار کسی ایک شہر یا گاؤں میں ہوگا، تو اس لیے اگر 2 شہروں یا 2 گاؤں میں ملا کر 15 دن کی نیت ہے تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ مثلا 3 دن منا میں، 12 دن مکہ شریف میں رہنے کی نیت کرنے والا وہ قصر ہی ادا کرے گا، کیونکہ 2 الگ الگ جگہوں پہ اس نے 15 دن پورے کیے۔ اسی طرح اگر 15 دن یا زائد کی نیت اقامت وہ شہر یا گاؤں میں نہیں ہے بلکہ جنگل میں کی تو بھی قصر ہی کرے گا، اور اس نیت سے وہ مقیم نہیں کہلائے گا۔ اچھا، اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 57.5 میل کی مسافت طے کرنے والا، جو 92 کلومیٹر لگ بھگ بنتا ہے، خواہ کیسا بھی ارادہ رکھتا ہو وہ قصر کرے گا، یعنی اس سفر کو وہ کسی نیک کام کی خاطر اختیار کرتا ہے یا حرام و ممنوع فعل کے لیے جاتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ کرے گا قصر ہی، یعنی نماز قصر کے حوالے سے اس کے ارادے کی وجہ سے کوئی خلل نہیں آئے گا۔ قصر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، صدقہ ہے، جو بھی قبول نہ کرے گا وہ گناہگار ٹھہرے گا۔ جیسا کہ حالت اضطراب میں اب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جان پہ بنی ہوئی ہے تو مردار کھانے کی رخصت دی گئی ہے، تو فرض کیجئے کہ یہ حالت اضطراب میں ایسے شخص میں، ایسے سفر میں اس کو حالت اضطراب پیش آتی ہے جو معصیت کا سفر ہے، تو اب بھی اس کے متعلق اجماعی فیصلہ یہی ہے کہ وہ اگر مردار نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح قصر کا معاملہ بھی ہے کہ اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ اچھے کام کے لیے جا رہا ہے یا برے کام کے لیے جا رہا ہے، وہ نیت اسی کے سر پر ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی جو اس کی نیت ہے، لیکن سفر کے جو احکام ہیں وہ اس کے لیے بدستور باقی رہیں گے۔ سفر معصیت جو ہے، جو سفر معصیت ہے وہ ایک گناہ ہے، لیکن قصر یہ ایک الگ ایک نعمت اور صدقہ ہے، لہٰذا وہ گناہ اس کے سر ہے، لیکن اس نعمت اور صدقے کی جو ہے وہ اسے اجازت پھر بھی ملتی رہے گی۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ سفر کی مذکورہ مسافت اس راستے کے اعتبار سے کی جائے گی جس سے وہ طے کیا گیا ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک شہر کا قصد کرنے والا جب وہاں جانا چاہتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے 1 سے زائد راستے ہیں، اور ایک راستہ ایسا ہے جو 50 میل کا ہے، اور دوسرا راستہ ایسا ہے جو 60 میل کا ہے، اور تیسرا راستہ ایسا ہے جو 80 میل کا ہے۔ اب جس راستے سے وہ جائے گا وہی مسافت شمار کی جائے گی۔ اگر تو یہ بندہ 57.5 میل یا اس سے زائد راستے سے گیا تو وہ قصر کرے گا، اور وہ قصر نماز ادا کرے گا، وہ مسافر کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ 57.5 میل والے راستے سے گیا ہی نہیں بلکہ 40 میل سے بھی اس علاقے کو راستہ لگتا تھا اور وہ 40 میل والے سے گیا، تو اگرچہ دوسرا راستہ اس کو 57 میل والا بھی لگتا ہے، لیکن یہ جس راستے سے گیا وہ 40 میل والا ہے، تو اب 40 میل والے کے اعتبار سے چونکہ یہ سفر شرعی نہیں بنتا تو لہٰذا یہ مسافر نہیں ہوگا، اور یہ قصر بھی نہیں کرے گا، روزہ بھی نہیں چھوڑے گا، یہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو اصول یہ ہے کہ جس راستے سے بندہ جائے گا اسی راستے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح دوران سفر میں جو نمازیں قضا ہیں تو حالت اقامت میں جب وہ پڑھے گا تو ان کی قضا بھی قصر کرے گا، چونکہ وہ قصر قضا ہوئی ہے، اور اقامت کی حالت میں اگر کوئی نماز رہ گئی اور دوران سفر یہ چاہتا ہے کہ میں وہ پوری کروں تو وہاں وہ پوری ان کی قضا کرے گا، یعنی نماز کے قضا ہونے کے وقت امام جو اقامت سفر کا اعتبار ہے وہ نماز کے قضا ہوتے وقت ہوگا، کہ قضا جس وقت ہو رہی ہے تو مقیم ہے تو بعد میں بھی اگرچہ وہ سفر میں ہو وہ اقامت والی پڑے گا، اور قضا جس وقت ہو رہی ہے اس وقت یہ مسافر ہے تو بعد میں اگرچہ یہ مقیم ہو تو وہ قصر والی نماز کی قضا کرے گا۔ اچھا، اسی طرح آخری مسئلہ آج کے حوالے سے
مسائل تو قصر کے بہت ہیں، اس کی قصر نہ کرنے پر وعیدات بھی موجود ہیں کیونکہ یہ ایک لزومی چیز ہے، لیکن بات کو ختم کیا جائے تو وطن دو طرح کی، ایک وطن اصلی ہوتا ہے، ایک وطن اقامت ہوتا ہے۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں بندہ پیدا ہوا یا جہاں ہمیشہ تا حیات رہنے کی نیت کر لی، اور اقامت کا وطن وہ ہے کہ جہاں 15 دن یا 15 سے زائد دن ٹھہرنے کی پختہ نیت کرے مگر ہمیشہ قیام کی نیت نہ ہو۔ وطن اقامت وہاں سے سفر کر جانے اور کسی دوسرے وطن اقامت سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وطن اصلی جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وطن اقامت سے وہ نہیں ٹوٹتا۔ یا وطن جو اصلی ہے تو وہ اس اعتبار سے جہاں اس نے پختہ رہنے کی نیت کر لی ہے، مکان بنا لیا ہے تو یا پیدا ہوا ہے، تو اب وہ جہاں بھی جب بھی وہاں سے نکلے گا تو واپس اگر وہاں وہ 5 دن کے لیے بھی آتا ہے تو وہ مقیم ہی کہلائے گا، وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے گفتگو تھی، امید ہے آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں نوٹ کی ہوں گی، اور بالخصوص اس کی جو تفصیل دائر ہے وہ کتب فقہ میں موجود ہے۔ یہ مختصر سے کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے، ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ آئندہ بھی سفر کے حوالے سے ہماری گفتگو تھوڑی سی رہے گی، وہ آئندہ نئے باب سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔